السلام علیکم ناظرین، پروگرام مارننگ بیل کے ساتھ فہد حسین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شو کا آغاز کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشنز کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے فارن آفس نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی تناؤ یا کوئی مسئلہ یا کوئی بگاڑ فی الحال کوئی موجود نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ ڈینائل ہے ان خبروں کا جو ہم کافی دنوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ گردش کر رہی ہیں ہر پلیٹ فارم پہ کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو ہے کافی سٹیپس بھی لیے گئے۔ اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے آرمی چیف اور سعودی عربیہ کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں ان کی جو ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو ہے وزٹ کرتے ہیں سعودی عربیہ کے، حالانکہ اس وزٹ کے حوالے سے خبریں یہ آئی کہ یہ پیورلی جو ہے ملٹری ٹو ملٹری جو ہے جو وزٹ تھا، اس میں کوئی ریلیشنز کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی کہا یہی جا سکتا ہے کہ جو وزٹ تھا آرمی چیف کا کافی اہمیت کا جو ہے حامل تھا۔ اسی حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کافی بہتر ہے۔ فارن آفس نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں اس میں کسی قسم کا تناؤ موجود نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کافی اچھی اور ایک مثبت خبر ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کنٹری کے جو ٹوٹل ریزروز ہیں اس میں ہمیں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ریزروز کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو کنٹری کے ٹوٹل ریزروز ہیں ان کی پوزیشن 19.65 US ڈالرز پر ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو ڈالر کے ریزروز ہیں ان کی پوزیشن 12.60 بلین US ڈالرز ہے، جبکہ کمرشل بینک کے پاس اس وقت 7.04 بلین US ڈالرز موجود ہیں۔ تو ریزروز کی پوزیشن ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 19 بلین ڈالرز پہ جو ہے مستحکم نظر آتی ہے، اس میں تھوڑی بہت جو ہے گراوٹ یا کبھی جو ہے چڑھاؤ ہمیں نظر آتا ہے۔ اوورآل 19 بلین کے آس پاس ہی ہمیں کافی ویک سے ہمیں فگر مینٹین ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر میں سمجھتا ہوں کافی مثبت ہے، خاص طور پہ جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہیں، جو 5 بڑے سیکٹرز ہیں خاص طور پہ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ، جن کو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے کافی بینیفٹس دیے۔ اسی حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ٹیرفس ہیں، جو ٹیرف ہے 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے لیے، اس پہ جو مراد دی گئی تھی ٹیرف کے حوالے سے، جو ٹیرف تھا 7.5 سینٹ کے حساب سے ان کو جو ہے دیا ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو جو ہے فردر کنٹینیو کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو سمری ہے وہ ECC کے اگلے اجلاس میں جو ہے پیش کی جائے گی، اور حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ وہ سمری جو ہے منظور ہو جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ کا جو اس وقت فوکس ہے وہ ایکسپورٹ کو تیزی سے بڑھانے کے اوپر ہے۔ کئی ہم نے دیکھا کہ سیکٹرز جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے کافی دفعہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جو ٹیرفس ہیں اس میں کمی کی جائے تاکہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہو سکے، کیونکہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو ان کی پرائسز بھی ریلیٹیولی کم ہوگی، اور ان کو دوسرے جو ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو سمری ہے ECC کے اگلے اجلاس میں اگر یہ منظور ہو جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ 5 سیکٹرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مثبت خبر ہوگی۔ ڈیفینیٹلی اس سے جو ملک کے جو ایکسپورٹ ہے ملک کی، اس میں بھی ہمیں جو ہے بتدریج اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے خبر ہے۔ آج خبر یہ آ رہی ہے کہ
سردیوں کے موسم میں کہا جا رہا ہے، گورنمنٹ کے جو آفیشیلز ہیں ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے کہ جو سردیوں میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کافی بڑھ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیگیٹو خبر ہے، کیونکہ اگر ہم کووڈ-19 کی وجہ سے ہم دیکھیں تو تقریباً اس سال کا اگر ہم بات کریں تو مارچ کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ اکنامک جو ایکٹیویٹیز تھی اس کو ہمیں روکنا پڑا، جس کی وجہ سے کافی کمپنیز کو ڈیفینیٹلی اس کا لاس ہوا ہوگا۔ لیکن ابھی اگر ونٹر کی وجہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ونٹر کا جو پیریڈ ہے اس میں بھی جو پروڈکشن ہے کمپنیز کی خاص طور پہ جو ریلائی کرتی ہیں گیس کو ایز اے پاور مین ایز اے فیول، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسائل جو ہیں آنے سردیوں میں سامنے آ سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اس چیز کا جو ہے کوئی نہ کوئی تدارک، کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، تاکہ جو کمپنیز جو مکمل طور پہ ریلائی کرتی ہیں گیس کے اوپر ایز اے فیول، تو ان کو جو ہے کسی قسم کے مسائل سے بچایا جا سکے، کیونکہ اگر ان کو جو پراپر گیس نہیں ملتی اور ان کی جو پروڈکشن ہے اس پہ جو ہے امپیکٹ پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی نہ صرف کمپنی کی پروفیٹیبلٹی پہ جو ہے امپیکٹ پڑے گا، بلکہ اوور آل ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں۔ اگلی خبر کی طرف چلیں، مثبت خبر ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو جولائی کے جو فگرز ہیں ایف ڈی آئی کے کافی زبردست فگرز ہیں، اس میں تقریباً 61% کا جو ہے ایف ڈی آئی کے اندر ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص طور پہ جو ایف ڈی آئی کے جو انفلوز ہیں وہ چائنا کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی کووڈ-19 کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ چائنیز کی جو ٹیمز ہیں جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے چائنا میں ہی رہنے پہ مجبور تھی، وہ اب واپس آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہاں پہ جن پروجیکٹس کے اوپر کام چل رہا تھا ان پروجیکٹس کے اوپر اب کام دوبارہ تیزی سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایف ڈی آئی میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کا میجر رول رہا ہے اوور آل کنٹری کا جو ایف ڈی آئی کے اندر ہے۔ ابھی بھی فی الحال یہی نظر آتا ہے کہ چائنا جو ہے اوور آل جو ہے ڈومینیٹ کرے گی ایف ڈی آئی کے چارٹ پہ۔ ایف ڈی آئی کے جو فگر ہیں جولائی کے، اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ 61% کا اضافہ آیا ہے۔ فگر کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 114.3 ملین یو ایس ڈالر جو ہیں جولائی کے اندر پاکستان نے ایف ڈی آئی کی صورت میں وصول کیے ہیں۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں جولائی 2019 سے تو یہ فگر 71.1 ملین یو ایس ڈالرز تھا، تو ایک اچھا میں سمجھتا ہوں جمپ سال کے آغاز میں ہمیں ایف ڈی آئی میں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اوور آل اگر ہم بات کریں جولائی کی پہلے مہینہ جو فسکل ایئر 21 کا جو آغاز ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت ہی مثبت خبریں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں سٹارٹ ہوا سیمنٹ سیکٹر سے، جب ہم نے دیکھا کہ جولائی کے مہینے کے اندر سیمنٹ کے جو لوکل ڈسپیچز ہیں اس میں بھی 30% سے زائد کا جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملا، اور اس کے بعد ایکسپورٹ کے اندر بھی زبردست جو ہے ہمیں گروتھ نظر آئی۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں کہ آٹو سیکٹر کے جو نمبرز آئے جولائی کے مہینے کے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی ریکوری ہمیں کووڈ-19 کے بعد دیکھنے کو ملی، اور تقریباً ڈبل ڈیجٹ جو ہے گروتھ کمپنیز نے جو ہے وٹنس کی اپنی کار کی سیلز کے میں۔ دین اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو موٹر بائکس ہیں، جو 3 ویلرز کی جو سیلز ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ زبردست ہمیں گروتھ نظر آئی۔ تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو جولائی کا جو مہینہ ہے، جی ہاں، جو پہلا مہینہ گزرا فسکل ایئر 21 کا، اس کے اندر مکمل طور پہ جو ہے اکنامک ایکٹیویٹیز وہ ریوائیو ہوتے ہوئے نظر آئی۔ اگلی خبر کی طرف چلیں گے، ڈیٹ پروفائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تھوڑی ڈیٹ ری پیمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گورنمنٹ آفیشیل جو کنسرن جو اتھارٹی ہیں ڈیٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت ڈیٹ کی جو کاسٹ ہے وہ کافی کم ہے، اور اس کی وجہ جو ہے انہوں نے ڈیٹ کی جو ری پروفائلنگ ہے اس کو بتایا ہے کہ ڈیٹ کی جو ری پروفائلنگ ہوئی ہے، دین اس کے بعد جو اس کا جو ٹینیور جو ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے
اس کی وجہ سے اس وقت جو ہے ڈیٹ ری پیمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے. اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جو IMF نے انیشلی ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی جو ڈیٹ ری پیمنٹ ڈومیسٹک ڈیٹ ری پیمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ جو ہے شدید طریقے سے متاثر ہو رہی ہے, اور پاکستان کو جو ہے فردر جو گورنمنٹ کو ہے جو ڈیٹ ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور اپنی جو ریسورسز ہیں ریونیو کی اس کو جو ہے امپروو کرنا چاہیے. تو فی الحال یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ڈیٹ جو ری پروفائلنگ ہے اس سے کافی جو ہے ڈیٹ ری پیمنٹ کو جو ہے کافی فائدہ ہوا ہے, اور جو پوزیشن تھی وہ کافی حد تک بہتر ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. بات کریں گے پینشنز کے حوالے سے. پاکستان نے ورلڈ بینک سے جو ہے ٹیکنیکل مدد کی جو ہے درخواست کر دی ہے کہ جو پینشنز کا جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے کسی طریقے سے حل کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا فوکس رہا ہے کہ جو پاکستان کا جو پینشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی جو ہے چینج کیا جا سکے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے وہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جس طریقے کا ایک پینشن کا نظام ہے پاکستان کو بھی جو ہے اس طرح کا نظام یا اس سے ملتا جلتا اس سے ریلیٹڈ جو نظام ہے پینشن کا وہ پاکستان میں لانا چاہیے. تو اس حوالے سے جو ہے ورلڈ بینک سے مدد لی ہے. اس وقت ہم بات کریں کہ اس کرنٹ فسکل ایئر کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے پبلک سیکٹر کی جو پینشن اوبلیگیشنز ہیں اس کا تقریباً 1 کھرب روپے کا تخمینہ لگایا گیا. تو اب چلتے ہیں مارکیٹس کی طرف, تھوڑا سا مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہیں. کل US مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹیک سیکٹر میں زبردست کل بھی ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی. انیشلی جو ہے ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں اس کے اندر پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی اور اس میں گراوٹ کا رجحان نظر آیا. دین اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریکوری ہوتے ہوئے نظر آئی, اور جو ڈاؤ جونز کا جو انڈیکس ہے وہ مثبت زون میں کلوز ہوا. لیکن ٹیک سیکٹر نیسڈیک کی بات کریں تو کل اس میں زبردست تیزی ہمیں نظر آئی, مسلسل تیزی نظر آ رہی ہے ٹیک سیکٹر کے اندر US میں. آج اگر ہم ایشین مارکیٹ کی بات کریں, جو صبح ایشین مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں تو اس میں تھوڑا قدرے بہتر آج جو ہے پوزیشن نظر آتی ہے مارکیٹ کی. خاص طور پہ اگر میں بات کروں جاپان کا جو بینچ مارک انڈیکس ہے نکی, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مثبت رجحان نظر آیا. ہینگ سینگ کی بات کریں تو اس میں بھی جو ہے پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. سملر سچویشن ہے انڈین بینچ مارکیٹ کی. پاکستان کی مارکیٹ کی بات کریں تو کل مارکیٹ بہت زیادہ والیٹائل ہمیں نظر آئی. مارکیٹ جو ہے مثبت اور منفی زون دونوں زونز میں جو ہے ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آئی. کل ہمیں کہا جائے کہ شاید مارکیٹ کے اندر ایک پروفٹ ٹیکنگ جو ہے کل مارکیٹ کے اندر ٹریگر ہوئی, تو شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ کئی ایسے سٹاکس کئی ایسے سیکٹرز جو بہت زیادہ آؤٹ پرفارم کر رہے تھے کل, ان میں ہمیں جو ہے سیلنگ ڈیفینیٹلی طور پہ کہا جائے کہ نظر آئی. کل مارکیٹ جو ہے کلوزنگ اس کی منفی سطح پہ ہوئی. مارکیٹ جو ہے تقریباً 250 پوائنٹس زائد سے گراوٹ کے ساتھ مارکیٹ جو ہے بند ہوئی. اور سب سے جو ہے بری خبر میں کہوں گا کہ جو مارکیٹ جو نفسیاتی حد ہے 40,000 کی اس کو برقرار نہیں رکھ سکی, اور مارکیٹ جو ہے 40,000 سے نیچے کلوز ہوئی. آج دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے اس ویک کا کلوز کس طریقے سے کرتی ہے. آیا مارکیٹ جو ہے واپس 40,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ اگلے ویک سے پھر رول اوور ویک بھی سٹارٹ ہو جائے گا. تو آج کا سیشن دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے اور اپنی جو کلوزنگ ہے وہ آیا 40,000 کے لیول سے اوپر لانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. تو ناظرین یہ تو تھا آج تک کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.